بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیاں اور افسانے، اس سلسلے میں نے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور مختصر سا افسانہ پسند کیا ہے۔ اس کا نام ہے فالتو لوگ۔ یہ افسانہ جناب محمود احمد قاضی صاحب کی تحریر ہے، جو ان کے افسانوں کے مجموعے سلطنت میں شامل ہے اور جس مجموعے کو شائع کیا ہے جمہوری پبلیکیشنز نے۔ اس مجموعے میں 17 دلچسپ افسانے ہیں جن کے عنوان سے افسانوں کے مزاج کا معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ، شہزادی، کنیز، دربار، غلام، جلاد، مسخرہ، خواجہ سرا، ایلچی، مورخ، مصنف، فقیر، بہروپیہ، حلال خور، چور چوکیدار، کتوال اور طوائف، بازیگر، میکینک عبد القدوس اور فالتو لوگ۔ چھوٹے چھوٹے مختصر افسانے ہیں۔ محمود احمد قاضی صاحب بہت اچھا لکھنے والوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے افسانوں کے اور جو مجموعے ہیں اس کا نام ہے ہوا، ٹھہرا ہوا موسم، دریا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لاطینی امریکہ کے افسانوں کے جو آپ نے تراجم کیے تھے وہ بھی کتھا نگر کے نام سے شائع ہوئے۔ آئیے سنتے ہیں فالتو لوگ۔ موٹر سائیکل کے پلگ میں کچرا پھنس جانے کے سبب اسے یہاں رکنا پڑا تھا۔ بسوں، کاروں، ٹرکوں اور بڑے بڑے ٹریلوں کے پہیوں کی چرچراہٹ اور انجنوں کے شور کے درمیان وہ کھڑا تھا۔ کچھ عرصے سے یہاں کی فضا اتنی آلودہ اور زہری ہو چکی تھی کہ ماسک کے بغیر سانس نہیں لیا سکتا۔ ناک پر چڑھے ماسک کے راستے سے بھی وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ اپنی تیکھی ہوتی سانسوں کے ساتھ اس نے پلگ کا کچرا صاف کیا، مگر موٹر سائیکل پھر بھی سٹارٹ نہ ہوئی۔ خرابی شاید کوئی اور ہی تھی۔ اب اس کے پاس انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مگر کس چیز کا انتظار؟ وہ آپ ہی آپ مسکرایا، پھر موٹر سائیکل کو سڑک کے کنارے ابھری ایک چٹان کے سہارے کھڑی کر کے وہ پیشاب کرنے کے لیے نیچے اتر گیا۔ آگے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ جگہ بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی ناک پر چڑھے ماسک کے راستے ایک غیر مانوس سی خوشبو نے اس کے پھیپھڑوں میں دھمال ڈالنی شروع کر دی۔ اس نے ایک دم ماسک اتارا۔ بڑی مدت کے بعد اس نے ماسک کے بغیر پہلی سانس لی تھی۔ اتنی صاف ستھری ہوا اور فضا۔ اپنے مدتوں کے لگے روگ کا بوجھ اتار کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ آگے جنگل اور اس کی خاموشی تھی، ہوا تھی اور خوشبو تھی۔ وہ باہیں پھیلا کر اونچی آواز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی کی بازگشت دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ خوشی سے چھلانگیں لگاتا، بندروں کی طرح ٹپسوئیاں مارتا آگے ہی آگے بڑھتا رہا، اور پھر ایک دم رک گیا کیونکہ جنگل اچانک ہی ختم ہو گیا اور اس کے سامنے ایک مردہ شہر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس شہر کی ٹوٹی پھوٹی فصیل کے ٹوٹے پھوٹے اور بڑے دروازے سے گزر کر اندر آیا۔ حیرانی کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اس شہر کے سارے خاموش بازار اور گلیاں اور سارا آل دوالہ اتنا صاف ستھرا تھا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے ماشکی نے ابھی ابھی پانی کے چھڑکاؤ کے بعد جھاڑو دی ہو۔ بڑے بازار اور ارد گرد سے اس کی طرف آتی ہوئی اور اس سے معائقہ کرتی گلیوں کی چوڑی اینٹیں سانس لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ مردہ شہر کے اندر زندگی کی رمق ابھی باقی تھی۔ بندہ نہ بندے کی ذات، مگر لگتا تھا کہ جیسے سب لوگ اپنی دکانیں، کاروبار اور گھر چھوڑ کر ابھی ابھی گئے تھے اور بہت جلد واپس آنے والے تھے۔ دکانوں پر کھلونے سجے ہوئے تھے، موچی کے اوزار اسی طرح چمک رہے تھے، لوہار کی دکان پر اس کا ساز و سامان اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بھٹی کی راکھ ابھی تک نیم گرم سی لگتی تھی۔ روئی دھننے والے کی دھنکی چھت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہلارے لے رہی تھی۔ ایک طرف پڑا کسی بھینس یا گائے کا گوبر اب بھی گیلا گیلا سا لگ رہا تھا۔ ہوا میں تازہ گیلی مٹی کی باس میں گھل مل گئی تھی اور وہ اپنے روگی پھیپھڑوں کے ذریعے نہایت آرام سے اور آسانی سے سانسیں لے رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔
اس کے پاؤں کہیں ٹکتے ہی نہ تھے۔ وہ اس شہر کی خاموشی میں ڈوبی سنسان گلیوں اور بازاروں کا ایک سرسری چکر لگا کر اس شہر کے ایک نکڑ پر پہنچ گیا اور ایک اونچے ٹبے پر بیٹھ کر فطرت کا نظارہ دیکھنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اپنے اور اپنی طرح کے اور لوگوں کے روگ کو ایک بڑی سی گالی دی اور ہنس پڑا۔ اس کے قہقہے کی گونج چاروں طرف دھمال ڈال رہی تھی اور اس کا جسہ خوشی کی پھوار میں بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہیں لیٹ گیا اور فطرت کی سترنگی پینگ کے ہلارے لینے لگا۔ پھر شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی، کیونکہ اس کے کانوں میں راستہ بناتی اس کی کرلاہٹ نے ہی اس کی گہری نیند کا در وا کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے ادھر ادھر دیکھا۔ آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی، کوئی رو رہا تھا۔ بھاری اور کھردری مردانہ آواز تھی۔ وہ ٹبے کے دائیں طرف اترائی اترنے لگا۔ آواز درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ نزدیک جا کر دیکھا تو آواز ایک کنویں سے آ رہی تھی۔ کنویں کی ٹوٹی مڈیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر اس نے نیچے جھانکا۔ نیچے، بہت نیچے، جہاں اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے کی جھولی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آوازیں دے رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے یہاں سے نکالے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے کی آواز جب چار چوفیرے کا چکر لگا کر کنویں کی طرف پلٹتی تھی تو صرف کوئی ہے، کوئی ہے کی گونج پیدا ہوتی تھی۔ اس نے آدھے دھڑ کو کنویں میں لٹکا کر پوچھا، کون ہو بھائی تم؟ میں ایک بندہ ہوں جی، میں جگتی ہوں۔ جگتی؟ ہاں، میں اپنے سردار کو جگتیں سنایا کرتا تھا اور اسے خوش رکھتا تھا، مگر یہ باتیں تم بعد میں مجھ سے پوچھ لینا، پہلے مجھے یہاں سے تو نکالو۔ اب تو میرے جسم میں یہاں کے کانٹے چبھنے پر نکلنے والا خون بھی سوکھ گیا ہے۔ تمہاری مہربانی میرے سونے، مجھے یہاں سے نکالو، کوئی تدبیر کرو، اب تو میری سانسیں بھی اکھڑنے لگی ہیں۔ وہ اوپر کھڑا سوچنے لگا، اسے یہاں سے کیسے نکالا جائے؟ قریب کھڑے ایک لمبے درخت کی شاخ کو توڑ کر اس نے کنویں میں کافی نیچے تک جھکتے ہوئے اس نیچے کھڑے بندے کی طرف بڑھایا۔ اس شخص نے شاخ کو پکڑنے کے لیے ایک دو بار اپنے جسم کو اوپر کی طرف اچھالا۔ اس کا ہاتھ شاخ تک پہنچ ہی گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کنویں کی دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکاتا اوپر آنے لگا۔ اس نے کافی تگ و دو کے بعد اوپر اسے کھینچ لیا۔ وہ چھوٹے سے قد کا، چھوٹی آنکھوں والا گندم رنگ آدمی تھا۔ اوپر آ کر اس نے لمبی سی سانس لی اور اندھیرے میں سے ایک دم روشنی میں آ جانے کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سانسیں بحال ہوئی تو وہ بولا، مہربانی، اچھے آدمی، تمہاری مہربانی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں بہت مزیدار قسم کی جگتیں ضرور سناؤں گا اور یوں تمہارا جی خوش ہوگا۔ تم اپنی جگتیں پھر کبھی سنا لینا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سب ہوا کیسے؟ ہونا کیا تھا؟ میں سردار کو جگتیں سناتا رہا، وہ خوش ہوتا رہا۔ پھر پتہ نہیں کیوں ایک دن میری ایک جگت سے وہ ناراض ہو گیا۔ یہ ایک کانے کی جگت تھی۔ مجھے یہ خیال ہی نہ رہا کہ میرا سردار بھی کانا تھا۔ اس نے اپنی اکلوتی آنکھ کو لال پیلی کرتے ہوئے حکم دیا، اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ یوں مجھے اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تمہاری طبیعت میں جلدی بہت ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، مگر ابھی تو مجھے باہر کا سواد لینے دو۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے آواز آئی، ادھر کوئی ہے تو مجھے آ کر نکالے، مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ یہ تو سانگی ہے، میرا یار، کنویں میں سے نکلنے والا شخص بول پڑا۔ سانگی؟ تمہارا یار؟
ہاں ہاں، ساری بستی میں اس جیسا کوئی دوسرا فنکار نہ تھا۔ یہ وزیر کا نوکر تھا اور بڑے کمال کے اور نت نئے سوانگ بھرتا تھا، کبھی چور کا، کبھی ڈاکو کا، کبھی بکری اور کبھی بھیڑ کا، کبھی وہ بلی بن جاتا تھا اور بعض اوقات خرگوش۔ بڑا گنی آدمی ہے جی، لیکن یہ بھی شاید میری طرح۔ بہرحال آؤ باقی باتیں پھر پہلے اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک استبل نما کوٹری میں چارپائی کی ادوائن کے ساتھ بنا پڑا تھا اور کلا رہا تھا۔ اسے ان دونوں نے مل کر کھولا، اسے وہاں سے باہر نکالا۔ اس نے بتایا، بس جی، وزیر مجھ سے بہت خوش تھا، میرے سوانگ اس کے ہونٹوں پر ہنسی لے آتے تھے، لیکن پھر میں نے ایک ایسا سوانگ بھرا کہ میں نے یہ بے وقوفی کی کہ ایک چاپلوس کا سوانگ بھر لیا۔ بس اسی وقت سے یہاں بنا پڑا تھا۔ ان کے ساتھ چلتے چلتے اس نے پوچھا، مگر یہ یہاں بستی میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ اور کہ ماما، ذرا چھری تلے سانس لو، اس اجنبی شخص کا شکریہ ادا کرو جس نے مجھے اور تمہیں مدتوں کے بعد قید سے رہائی دلوائی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا سا جھکا۔ جناب، آپ کی بڑی مہربانی، بڑی کرپا ہے آپ کی۔ اس بستی میں اب وہ 3 بندے تھے، ایک چوک میں کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک شخص کی آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی، جانے والے راہیوں، ذرا میری بات بھی سنو۔ میں اس بستی کا سب سے بڑا آتش بازی کا ماہر تھا۔ شادیوں اور خوشی کی دوسری محفلوں میں میں اپنے اس خاندانی فن کا بے مثال مظاہرہ کیا کرتا تھا، اور اپنے ایک سچے مگر ان کے نزدیک ایک جھوٹے مظاہرے کی وجہ سے یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے مل جل کر آتش باز کو اس قید سے رہائی دلوائی تو اسی وقت ایک طرف سے آواز آئی، دائیں طرف موجود ایک موٹے تنے والے درخت سے ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ اس کے تن پر کپڑوں کے نام پر بس ایک لنگوٹی تھی۔ اس کو کھولا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک گویا تھا۔ وہ ماہیے ٹپے گا کر لوگوں کا دل بہلاتا تھا، مگر سرکاری گویے کی دن رات کی سازشوں اور کان بھرنے والوں کی وجہ سے اس کے لوک گیتوں کی خوشبو کو دربار نے پسند نہ کیا۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور اسے آگے لے کر چل پڑے۔ اس کے بعد انہیں ایک رنگریز اور بندر کا تماشا دکھانے والا ملا۔ انہوں نے اس کو بھی قید سے رہائی دلوائی۔ بستی کی فصیل سے باہر ہونے سے پہلے ان سب کو ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ انہیں اس آواز نے بہت پریشان کیا کیونکہ انہیں اس کی قید کی جگہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آواز بہت دھیمی سی تھی۔ اسے تلاش کرتے کرتے وہ تھک گئے۔ آخر کار ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے سے پتہ چلا کہ وہ اس دیوار کے اندر قید تھی۔ دیوار توڑی گئی۔ وہ اس کے ایک بڑے سے خانے سے بہت برے حالوں میں دستیاب ہوئی۔ اس کے بالوں میں مٹی، ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ ہوش آنے پر اس نے بتایا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں ایک نرتکی تھی۔ اس کا رقص دیکھ کر لوگوں کی سانسیں رک جاتی تھیں، مگر بادشاہ زادے کے عشق میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اسے دیوار میں چننے کی سزا دی گئی تھی۔ وہ ان سب فنکاروں کی کہانی سننے کے بعد، ان کے پوری طرح سے ہوش میں آنے کے بعد، ان کو ساتھ لے کر آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بستی کی بربادی کا سبب اب بھی اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بستی کھنڈر بن گئی تھی۔ وہ ان سب کو ساتھ لے کر سڑک تک پہنچا تو ایک دم اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسی پرانے روگ نے ایک بار پھر اس کے پھیپھڑوں کو جکڑ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے ماسک اپنی ناک پر چڑھا لیا اور اس طرح سے اس کی سانس قدرے بحال ہوئی۔ لیکن جب اس نے ان فنکاروں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ جو اس اجڑی بستی میں اپنی قید میں بھی بڑی آسانی سے سانس لے رہے تھے، اب اپنے سینے پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ بات فوراً ہی سمجھ میں آ گئی۔
یہاں باہر کی فضا میں زندہ لوگوں کی بستی میں وہ بغیر ماسک کے سانس نہیں لے سکتے تھے، مگر وہ مجبور تھا، اس کے پاس اور کوئی ماسک نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر بھاگا، سڑک پر آنے جانے والوں کو اس نے بہت آوازیں دیں، ان کو خدا کا واسطہ دے کر ان سے کوئی فالتو ماسک ادھار لینے کی کوشش کی، مگر کہاں، کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ ان فنکاروں کو اب سانس لینے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے انہیں کہا، تم سب لوگ جلدی سے بھاگ کر اس مردہ شہر میں چلے جاؤ، کم از کم وہاں تم سانسیں تو لے سکو گے۔ مگر وہ نہیں مانے، وہ کسی طرح بھی وہاں واپس جانے پر رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھا وہ سینے پر ہاتھ رکھے نیچے کی طرف جھکتے چلے جا رہے تھے۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ ماسک کے باوجود خود اس کی سانسیں بھی بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ تو یہ تو تھا افسانہ فالتو آدمی۔ ایک میں وضاحت کر دوں، یہ ماسک، سانس کی تکلیف، اس سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ افسانہ کوئی کورونا کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، کیونکہ میرے سامنے سلطنت کی جو کتاب رکھی ہے افسانوں کا مجموعہ، اس میں اس کی اشاعت لکھی ہے ستمبر 2009 کی۔ یہ کورونا، ماسک اور سانس کی تکلیف سے بہت پہلے کا افسانہ ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ جزاک اللہ۔